بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام جس طرح بڑوں، بوڑھوں اور بزرگوں کی عزت کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح چھوٹے، کم سن اور معصوم بچوں کے ساتھ بھی شفقت و مہربانی اور حسن سلوک کی ترغیب دیتا ہے۔ اور جس طرح ہمارے بڑے اور عمر رسیدہ بزرگ حضرات ہماری توجہ کا مرکز ہیں، اسی طرح ہمارے کم سن، چھوٹے اور معصوم بچے بھی ہمارے لاڈ پیار، شفقت و محبت اور حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر شعبہ زندگی کے افراد کے ساتھ حسن سلوک مثالی اور قابل تقلید تھا ہی، لیکن کم سن، چھوٹے اور معصوم بچوں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک اور لاڈ پیار تھا، وہ بھی خاصا قابل رشک و قابل دید تھا۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب رکوع میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں پھر اٹھا کر بٹھا لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیاں لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دی۔ اس نے ہر بیٹی کو 1 کھجور دی اور 1 کھجور اپنے منہ میں رکھنے لگی۔ وہ دونوں بچیاں اسے دیکھنے لگیں، اس نے اس کھجور کو نہ کھایا، بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ہر ایک کو 1 ٹکڑا دے دیا اور چلی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس عورت کا ایک قصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے اس مشفقانہ رویے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم یعنی میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں نے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی کی دعا کی۔ میری والدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوٹا سا خادم انس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے ہر طرح کی بلائی کی دعا فرمائی اور آخر میں فرمایا، اے اللہ، اس کے مال اور اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما اور اس کو برکت نصیب فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ مجھے ایک دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں ڈانٹا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ میں باہر گیا تو پیچھے 2 بچے کھیل رہے تھے۔ میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا اور بھول ہی گیا کہ مجھے کسی کام سے بھیجا ہے۔ بچہ تھا، میں 10-12 سال کا لڑکا، میرے ہم عمر گلی میں کھیل رہے تھے، میں بھی کھیل میں لگ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آئے تو دیکھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے کسی کام سے بھیجا تھا اور میں یہاں کھیل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یوں میرے سر پر ہاتھ رکھا، یوں کان پکڑ کر تھوڑا سا، انس، تجھے کس کام سے بھیجا تھا؟ یا رسول اللہ، جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں۔ میں بھاگا وہاں سے۔ کہتے ہیں بس اتنی سی بات فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جسے وہ ازراہی شفقت اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اس بچے پر رحم کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر جتنا رحم کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر رحم فرما رہا ہے۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کے والد ایک مرتبہ بچپن میں ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ انہیں گود میں لیے ہوئے تھے۔ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے نعمان کو یہ چیزیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے اپنے سارے بچوں کو دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کسی اور کو گواہ بناؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پینے کی کوئی چیز لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کے دائیں جانب ایک بچہ ہے اور بائیں جانب صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ مشروب ان بڑے حضرات کو عنایت کروں۔ اس بچے نے کہا، ہرگز نہیں، قسم بخدا، آپ کے تبرک میں اپنے حق پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ اسے تھما دیا۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ بچوں کے حقوق معلوم کر کے انہیں ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اپنے ابا کے ساتھ آئیں۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی اور پیلے رنگ کا کرتا میں نے پہنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، واہ واہ، بہت اچھا کپڑا ہے۔ پھر میرے والد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان پچھلی جانب جو مہر نبوت تھی ایک ابری ہوئی کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، جس کے ارد گرد بالوں کی لکیر سی بنی ہوئی تھی، اسے مہر نبوت کہا جاتا تھا۔ اس سے کھیلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے والد صاحب کی نظر پڑی تو انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانا چاہا اور ڈانٹ کر مجھے اپنے پاس بلایا تو حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑو بھائی، اسے کھیلنے دو۔ ساتھ ہی یہ دعا بھی دی، پہنتی رہو اور پرانا کرتی رہو۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعائیہ جملہ ادا فرمایا۔ پھر یہ خوشبخت بچی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں مست مہر نبوت کو پرکھتی، چومتی اور اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ سبحان اللہ، کیا قابل رشک بچی تھی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔